بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ اموی خاندان سے تھے، نہایت شریف النفس اور خوبصورت انسان تھے، نوجوان اور کنوارے، نہایت مالدار تاجر تھے۔ گویا شادی کے لیے کسی بھی نوجوان میں جو اعلیٰ صفات مطلوب ہوتی ہیں وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر موجود تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ مانگ لیا۔ اس رشتے کو قبول کر لیا گیا اور ان کی شادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہو گئی اور وہ محسن انسانیت کے داماد بن گئے۔ طبرانی کی ایک روایت کے مطابق سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح وحی الہی سے ہوا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ میں اپنی کریمہ بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح عثمان بن عفان سے کر دوں۔ مکہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور دشمنی کے باعث اس شادی میں شریک نہ ہوئے، بلکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ دشمنان اسلام کا غرور اور ان کی سازشیں مکمل طور پر ناکام ہو چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو عتبہ سے کہیں بہتر اور خوبصورت، خوب سیرت اور مالدار خاوند عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رشتے سے بے حد خوش تھے اور اس نئے جوڑے کے لیے دعائیں فرما رہے تھے۔ یہ خوبصورت جوڑا بڑا مثالی تھا، باہمی محبت اور حسن معاشرت سے مثالی زندگی بسر کر رہا تھا۔ مکہ مکرمہ میں یہ شادی اور یہ جوڑا ضرب المثل بن گیا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا، انسانی آنکھ نے میاں بیوی کا ہر لحاظ سے جو سب سے اچھا جوڑا دیکھا ہے وہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے خاوند سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا جوڑا ہے۔ میاں بیوی میں مثالی محبت اس لیے بھی تھی کہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھیں اور والدہ نے اپنی بیٹیوں کی نہایت عمدہ انداز میں تربیت کی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور مکہ کی فضا مسلمانوں کے لیے مشکل سے مشکل ہوتی چلی گئی۔ کفار نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ یہ ڈر بھی تھا کہ مسلمان کہیں فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں، اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم لوگ حبشہ یعنی ایتھوپیا کی طرف ہجرت کر لو، وہاں کا بادشاہ بڑا عادل ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ ہی ارض الصدق، وہ سچائی کی سرزمین ہے۔ حبشہ بھی شام کی طرح قریش کی تجارت گاہ تھا۔ جب قریش تجارت کی غرض سے وہاں جاتے تو اس جگہ عمدہ خوراک، امن و اطمینان پاتے، نیز تجارت میں بھی خوب نفع ہوتا۔ اس لحاظ سے حبشہ مسلمانوں کے لیے نئی یا غیر معروف جگہ نہ تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پا کر رجب 5 نبوی کو ایک مختصر سا قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوا۔ یہ دونوں سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہما حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور بیٹی کی ان الفاظ میں تحسین فرمائی، ارشاد ہوا، ہزاروں سال پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے دادا محترم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بھتیجے
حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑا تھا۔ اسی طرح آج ان کی پوتی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اپنے خاوند کے ساتھ حبشہ جا رہی ہیں، اور سید المرسلین فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے اس مقدس گروہ کے امیر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ اس قافلے میں 12 مرد اور 4 یا 5 عورتیں تھیں۔ ان 4 یا 5 عورتوں میں ایک سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھیں۔ ان محترم خواتین میں ایک نامور خاتون سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، جو بعد میں ام المؤمنین بنی۔ ہجرت کے اس سفر میں وہ اپنے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ شریک تھیں۔ رات کی تاریکی میں اس قافلے کے شرکاء پیدل اور سوار چھپتے چھپاتے مکہ سے روانہ ہوئے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی حالت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا روانگی سے پہلے اپنی والدہ محترمہ اور والد گرامی سے لپٹ کر الوداع ہوئیں، آنکھیں اشک بار تھیں کہ نہ جانے دوبارہ ملاقات ہوگی کہ نہیں۔ یہ محض اتفاق تھا کہ اس قافلے کے مسافر جب یکے بعد دیگرے چھپتے چھپاتے بندرگاہ پہنچے تو اس وقت 2 تجارتی جہاز حبشہ کی بندرگاہ پر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ان پر سامان لدا ہوا تھا۔ جہاز والے بہت اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے معمولی سا کرایہ لے کر ان تمام لوگوں کو سوار کر لیا اور جہاز حبشہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ روانگی کے بعد ایک عورت مکہ مکرمہ گئی، جس نے اہل مکہ کو بتا دیا کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی رقیہ بنت محمد رضی اللہ عنہا کو بندرگاہ کی طرف جاتے دیکھا۔ جب قریش کو اس ہجرت کا علم ہوا تو وہ خوب سٹ پٹائے، چنانچہ انہوں نے فوری طور پر بندرگاہ کی طرف آدمی دوڑائے، لیکن ان کے بندرگاہ پہنچنے سے قبل جہاز انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر حبشہ روانہ ہو چکے تھے۔ حبشہ پہنچ کر ان مجاہدین نے سکھ کا سانس لیا۔ انہیں عبادت کرنے کی مکمل آزادی ہو گئی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اپنے خاوند سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت خوش تھیں، لیکن والدین کی جدائی ہمیشہ ستاتی رہتی، اس لیے مکہ مکرمہ سے آنے والی اطلاعات کے انتظار میں رہتی تھیں۔ ہجرت کو 3 ماہ گزرے کہ افواہ اڑی کہ مکہ مکرمہ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس سے مسلمانوں کو دلی خوشی ہوئی اور انہوں نے فوراً واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے خاوند کے ساتھ واپس آنے والوں میں شامل تھیں۔ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ تو محض افواہ تھی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا جب مکہ مکرمہ واپس پہنچی تو انہیں ایک اندوہناک خبر کا سامنا کرنا پڑا۔ خبر یہ تھی کہ ان سے بے حد پیار کرنے والی، محبت کرنے والی والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا چکی تھیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان کو اپنی والدہ کی جدائی سے جو صدمہ ہوتا ہے اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں، مگر وہ مجاہدہ، صابرہ، مہاجرہ خاتون اپنے رب کی رضا پر شاکر رہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کا رویہ پہلے سے بھی برا ہو چکا ہے۔ سردار ابو طالب کی وفات سے بھی اہل اسلام کے لیے مکہ کی فضا پر خاصا منفی اثر پڑا تھا۔ قریش ان کا لحاظ کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ظلم و ستم میں خاصی تیزی آ گئی تھی، چنانچہ ایک بار پھر ان مہاجرین نے حبشہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا نے دوسری بار بھی اپنے خاوند سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر کچھ عرصے کے بعد واپس تشریف لے آئیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کی اجازت مل گئی۔ جان نثار ایک ایک کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ ان مہاجرین میں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے خاوند سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ
شامل تھیں۔ مدینہ طیبہ میں دونوں میاں بیوی مشہور اسلامی شاعر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بھائی اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرے۔ کچھ عرصے کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے والد گرامی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہمراہی میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ کی بستی میں مسلمانوں کو بہت آرام اور سکون میسر ہوا۔ انہیں دین پر عمل اور عبادت کرنے سے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مسلمانوں نے اللہ کی رضا کی خاطر ہر چیز قربان کر دی۔ اپنا کاروبار، گھر بار، زمین و جائیداد اور سب کچھ چھوڑ کر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے 3 ہجرتوں کی مشقت کے بعد یہ خوشی دکھائی کہ ان کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا، اور اب سیدہ کی کنیت ام عبداللہ ہو گئی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ غزوہ بدر سے پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو چیچک نکل آئی۔ علاج پر بھرپور توجہ دی گئی مگر مرض بڑھتا چلا گیا۔ ادھر بدر کے میدان میں جانے کا اعلان ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم لڑائی میں شرکت کے لیے تیاری کرنے لگے، جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ادھر سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان سے فرمایا، تم ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ ہی میں رہو۔ ایک طرف وفا شار بیوی کی بیماری اور ان کی ضروریات تھیں، دوسری طرف جذبہ جہاد سے سرشار سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول میرے اجر و ثواب کا کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا، عثمان فکر نہ کرو، تمہیں غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے مجاہدین کے برابر اجر بھی ملے گا اور غنیمت سے حصہ بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ کے پاس ہی ٹھہر گئے۔ ادھر مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے بدر کے میدان میں فتح مبین سے سرفراز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح کی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ منورہ روانہ فرمایا۔ ان کے مدینہ منورہ پہنچنے سے قبل ہی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا 21 سال کی عمر میں اس دار فانی سے رخصت ہو چکی تھیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جب فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ طیبہ پہنچے تو اس وقت سیدہ کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لخت جگر کی وفات کے بارے میں اطلاع ملی تو نہایت صدمہ ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مدینہ منورہ واپس آئے تو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر تشریف لے گئے، دعائے مغفرت فرمائی۔ جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سیدہ کے ہاں ایک بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ جب ان کی عمر 6 سال کی ہوئی تو ایک دن مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی، جس سے چہرہ سوج گیا اور تکلیف بڑھتی چلی گئی۔ بالآخر اسی تکلیف کی وجہ سے سیدنا عبداللہ بن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما نے جمادی الاولیٰ 4 ہجری میں وفات پائی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے والد گرامی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے درجات میں بلندی فرمائے، آمین۔ اس عظیم خاتون نے 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں ہجرت کی صحبتیں برداشت کی، رضی اللہ عنہا، آمین یا رب العالمین۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وعلی انصار سیدنا محمد وعلی ازواج سیدنا محمد وعلی ذریت سیدنا محمد
وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔